تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خاص مواقع اس کی عبادت کے ہمیں میسر ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی برکتیں ہم سب کو حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے قرآن مجید فرقان حمید سے 27ویں سپارے کا خلاصہ۔ شروع میں ہی سورہ زاریات ہے۔ 26ویں سپارے کے آخر میں کچھ حصہ اس کا گزر چکا ہے، اور 27ویں سپارے کے آغاز میں ہی 2 رکوع بھی موجود ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 3 رکوع ہیں اور 60 آیات بینات ہیں۔ زاریات کا مطلب یہ ہے کہ خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں۔ چونکہ اس کی پہلی آیہ بینہ میں ان ہواؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی ان کی قسم ارشاد فرمائی گئی، تو اس مناسبت سے اس کا نام زاریات رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں دیگر مکی صورتوں کی طرح بنیادی عقائد پر گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ان چیزوں کے مخالف باتیں تھیں، مثال کے طور پر شرک ہے، اسی طرح نبوت کی تکذیب، حشر و نشر کا انکار، ان کی بھی نفی کر دی گئی۔ اور اس صورت میں اور بھی بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ابتدا میں ہی کفار مکہ کے احوال کو بیان کیا گیا کہ وہ قرآن مجید، آخرت اور جہنم کے شدید عذاب کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی طرح متقی مسلمانوں کے احوال اور ان کے لیے تیار کی گئی جنت کی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، تاکہ عقل مند انسان ان دونوں میں فرق کر سکے اور اس سے عبرت اور نصیحت کو حاصل کر سکے۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو بھی سامنے رکھے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور انہیں ملنے والی نعمتیں جو فرما برداروں کو ملیں گی وہ بھی سامنے رکھے، اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے جو عذاب تیار کیا گیا ہے اسے بھی سامنے رکھے، اور پھر فرق کر سکے، تاکہ دنیا میں ہی ہم ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کفار مکہ کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات کو بھی بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں
جنات اور انسانوں کی تخلیق کا جو اصل مقصد ہے اسے بیان کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کی جو تخلیق ہے اس کا بیسک جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی معرفت کو حاصل کریں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ تمام مخلوق کا جو رزق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ کفار و مشرکین سے قیامت کے دن شدید عذاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور انہیں دنیا میں سابقہ امتوں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرایا بھی گیا ہے کہ اگر یہ نہ سدھرے تو جیسے ان امتوں پر عذاب آئے ویسے ہی ان کے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے معزز مہمان جو فرشتے تھے ان کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انسانی شکل میں ان کے معزز مہمان بن کر حاضر ہوئے۔ ان فرشتوں کی تعداد مفسرین نے لکھا 12 تھی، اور ان میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی شامل تھے۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں سلام کیا، تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، اور یہ آپ نے دل میں فرمایا تھا، یعنی ان کے سامنے الفاظ میں واضح نہیں کیا، لیکن دل کے اندر یہ بات تھی کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، یعنی میں ان سے واقف نہیں ہوں۔ سلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ چونکہ آپ ایک مہمان نواز تھے اور بہت زیادہ مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے، اور ہر وقت ہی تقریباً مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور جو مہمان آتے اور آپ ان کی دل کھول کر مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ آپ فوراً گھر تشریف لے گئے، ایک موٹا تازہ اور نفیس بچڑا ذبح کیا گیا، اسے بھون کر آپ ان مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے لے آئے۔ پھر جب اسے آپ نے ان کے سامنے رکھ دیا تاکہ یہ کھائیں، تو کیا ہوا کہ یہ میزبان تو ایسے ہیں کہ جو ان کو کھلا رہے ہیں اور تمام آداب سے بھی واقف ہیں اور ان کی مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ مہمان ایسے ہیں کہ جو کھا نہیں رہے، کھانے کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم کھاتے نہیں؟ فرشتوں نے کوئی بھی جواب نہ دیا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا، گویا آپ جان گئے کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کے دل میں بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے بھیجے گئے، اس لیے آپ ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا خوف دیکھ کر فرشتوں نے عرض کی کہ آپ ہم سے ڈرے نہ، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ اس واقعے سے مدنی چینل کے ناظرین معلوم یہ ہوا کہ سلام ایک پرانی سنت ہے۔ فرشتوں نے آ کر سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے دین میں بھی یہ سنت تھی، بلکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ سلام کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کو بیکار نہیں بنایا گیا،
اور اس کی تخلیق کا جو مقصد ہے اسے واضح کیا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق سے مقصد یہ ہے تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کریں اور عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد جو سورہ مبارکہ ہے اس کا نام ہے سورہ طور۔ یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کے 2 رکوع ہیں اور 49 آیات بینات ہیں۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس سورت کے ابتداء میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم یاد فرمائی، اور اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام طور رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتداء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم ذکر فرما کر یہ ارشاد فرما دیا کہ کفار کو جس عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ قیامت کے دن ان پر ضرور 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 واقع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ فرمایا طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے، اور بیت معمور کی قسم، اور بلند چھت کی قسم، اور سلگھائے ہوئے سمندر کی قسم۔ یہاں پر طور فرمایا تو یہ واضح کیا گیا کہ طور ایک پہاڑی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو کلام الہی سننے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام بغیر کسی واسطے کے کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ ایک قول اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اس سے مراد توریت ہے، اور دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے دفتر اس سے مراد ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم فرقان حمید ہے، جس کا درس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا بیت المعمور۔ یہ بیت المعمور کہاں پر ہے؟ کہا کہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے قبلہ جو زمین پر موجود ہے، کعبہ شریف اس کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبۃ اللہ کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر کبھی انہیں واپس آنے کا موقع نہیں ملتا، یعنی جو ایک مرتبہ آ گئے ہیں پھر دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا، اور ہر روز نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں جو یہاں آ کر طواف بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر مسجود بھی ہوتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور بلند کی ہوئی چھت کی قسم۔ اس چھت سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے ایک چھت کی طرح اوپر قائم ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مرویات کو اگر دیکھا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عرش ہے جو جنت کی چھت ہے۔ فرمایا وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور بھڑکائے جانے والے، سلگائے جانے والے سمندر کی قسم۔ اس کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام سمندروں کو آگ بنا دے گا، انہیں آگ کر دے گا، جس سے جہنم کی آگ میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ 5 چیزوں کی قسم ارشاد فرما کر یہ واضح کیا کہ جس عذاب کے بارے میں کفار سے وعدہ کیا گیا وہ ان پر آ کے رہے گا۔ فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ جنت میں اولاد کو ماں باپ کا وسیلہ کام آئے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی اپنے ماں باپ کی ایمان لانے میں پیروی کی، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تو ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا، اور ان یعنی والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کی۔ ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ جنت میں اولاد کو ان کے ماں باپ کا جو وسیلہ ہے وہ کام آئے گا، کہ ماں باپ کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی اولاد کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اس سے یہ معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نیک لوگوں کا جو وسیلہ ہے وہ کام آتا ہے۔ انبیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین، صالحین، صدیقین اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے۔ اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین ہیں سورہ نجم۔ سورہ نجم یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع ہیں اور 62 آیات بینات ہیں۔ عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہی اس لفظ سے ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام نجم رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ موجود ہے۔ اور ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بھی بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں واقعہ معراج کا کچھ حصہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور جو معراج کو جھٹلانے والے مشرکین تھے ان کا رد بھی بیان فرمایا گیا۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کی جزا کو بیان کیا گیا، اور ریاکاری کی مذمت بھی کر دی گئی۔ اسلام قبول کر کے اس سے منحرف ہونے والے ایک کافر کی مذمت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مضمون بیان فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کے صحائف میں ذکر فرمایا گیا تھا کہ کوئی بھی دوسرے کے گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا، اور آدمی اپنی ہی نیکیوں پر فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قوم عاد اور سمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذابات کا ذکر کیا گیا، تاکہ ان کا انجام سن کر کفار مکہ عبرت حاصل کریں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ جھٹلاتے ہیں اس جھٹلانے سے باز آ جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ نجم کے بعد سورہ قمر ہے۔ قمر چاند کو کہتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی اس آیہ مبارکہ سیہزم الجمع، اس کے علاوہ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع ہیں اور 55 آیات بینات ہیں۔ اس سورت کا جو مرکزی اور بنیادی جو اس کے اندر بیان ہے یا مضمون ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی صداقت وغیرہ اسلامی بنیادی عقائد کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزہ کا ذکر فرمایا، اور وہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور کفار مکہ کا اس کے اوپر طرز عمل کیا تھا اسے واضح کیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو
مشرکین سے اعراض کرنے اور انہیں قیامت قریب آنے اور اس دن انہیں پہنچنے والی سختیوں سے ڈرایا بھی گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ امتوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم کے حالات اور جو ان کا انجام ہوا انہیں بیان کیا گیا، اور کفار قریش کو مخاطب کر کے ان امتوں کے انجام سے ڈرایا گیا۔ اس سورت کے آخر میں بدبخت کفار کا حال اور سعادت مند خوش بخت متقی لوگوں کی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جزا ہے اسے بھی ذکر کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے سورہ رحمان، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 3 رکوع اور 78 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی چونکہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام رحمان رکھا گیا۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن کی جو زینت ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس قرآن کی تعلیم دینے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سکھا دیا قرآن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، اور قرآن میں ہر رطب و یابس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کا ذکر فرمایا۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کی پیدائش، میٹھے اور کھاری سمندروں اور ان موتیوں کے نکلنے کو بیان فرما دیا کہ جو ان سمندروں سے نکلتے ہیں۔ اس جہان کے فنا ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی باقی رہنے اور تمام مخلوق کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہونے کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا، اور اس کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے 2 جنتیں ملنے کا جو اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے اس کا تذکرہ بھی کر دیا گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 2 جنتوں سے مراد جنت عدن اور جنت نعیم ہے، اور 2 جنتیں ملنے کی جو وجوہات ہیں مفسرین نے مختلف بیان فرمائی، ان کے اندر اقوال موجود ہیں۔ آئیے چند ایک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک جنت اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا صلہ ملے گی، اور ایک نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کا صلہ ہے، یعنی دنیا میں نفسانی خواہشات کو ترک کیا اس وجہ سے ایک جنت، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہا اس لیے دوسری جنت۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ ایک جنت اس کے درست عقیدہ رکھنے کا صلہ ملے گی، اور ایک جنت اس کے نیک اعمال کا صلہ ہوگی، یعنی عقیدہ درست کیا اس کے بدلے ایک جنت، اور اعمال بھی اس کے جنت میں لے جانے والے ہیں اس لیے اس کو دوسری جنت کا وعدہ کیا گیا۔ اور تیسری توجہ اس میں یہ ہے ایک جنت اس کی فرما برداری کی وجہ سے ملے گی، اور ایک جنت گناہوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ملے گی۔ اور چوتھی توجہ یہ ہے
کہ ایک جنت ثواب کے طور پر ملے گی اور ایک جنت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کی وجہ سے عطا فرمائے گا. یعنی جو جزا اس کی بنتی تھی وہ تو مل گئی، پھر اللہ اپنا فضل فرمائے گا اور ایک اور جنت اپنے فضل کی وجہ سے اسے عطا کر دے گا. اور پانچویں توجیہ فرمایا ایک جنت اس کی رہائش کے لیے ہوگی اور دوسری جنت اس کی بیویوں کی رہائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارنا جیسے رب کا حکم ہے، جیسے رسول اللہ چاہتے ہیں، یعنی دین کے مطابق چل کر زندگی بسر کرنے سے انسان کے لیے دو جنتوں کی بشارت موجود ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کے بعد سورہ واقعہ ہے اور سورہ واقعہ کے 3 رکوع اور 96 آیات بینات ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر میں خواتین کو یہ ترغیب دلایا کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں خود بھی اور ہماری خواتین جو گھروں میں رات کے وقت میں غروب آفتاب کے بعد پڑھ لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں تو سورہ واقعہ کی تلاوت کریں تاکہ اللہ رب العزت فاقوں سے محفوظ فرمائے، تنگ دستی سے محفوظ فرمائے اور اپنی بارگاہ سے ہمیں کشادگی کی نعمت سے نواز دے. مدنی چینل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں جہاں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، حشر کے بارے میں احوال کا ذکر ہے اور لوگوں کے انجام کا تذکرہ ہے، وہیں حساب کے وقت لوگوں کی 3 قسموں کو بھی بیان کیا گیا کہ دائیں طرف والے ہوں گے، بائیں طرف والے ہوں گے اور سبقت کرنے والے بھی ہوں گے. پھر ان تینوں اقسام کے لوگوں کا حال اور قیامت کے دن ان کے لیے جو رب کائنات نے جزا تیار کی ہے اس کے بارے میں بھی بیان فرمایا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں ان 3 اقسام کے لوگوں کا حال اور ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے کہ سعادت مند، بدبخت اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں سعادت مند لوگوں میں شامل فرمائے، قرآن کی محبت نصیب فرمائے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان